الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبہ سے پہلے حضرت عثمان کا ذکر چل رہا تھا. آج بھی وہی ذکر ہوگا. حضرت عثمان میں عفت اور حیا بہت زیادہ تھی. اس کے بارے میں روایت ہے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں. اللہ کے دین میں ان سب سے زیادہ مضبوط عمر ہیں. ان میں سب سے زیادہ حقیقی حیا والے عثمان ہیں. ان میں سے سب سے عمدہ فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو جاننے والے ابی بن کعب ہیں. اور ان میں سے سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. اور ان میں سے سب سے زیادہ فرائض کو جاننے والے زید بن ثابت ہیں. سنو، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے احکام کی تعمیل و تنفیذ میں ان میں سب سے زیادہ مضبوط عمر ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان ہیں. حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ نہ میں نے کبھی لاپرواہی کی، میں نے کبھی تمنا نہیں کی، یعنی خلافت کی یا کسی بھی عہدے کی یا جھوٹی تمنا نہیں کی. اور اس بارے میں حضرت عائشہ اب یہ آگے بارے میں روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اپنی رانوں یا پنڈلیوں سے کپڑا ہٹائے ہوئے لیٹے تھے کہ حضرت ابوبکر نے اجازت مانگی تو آپ نے اسی حالت میں انہیں اجازت دی. پھر آپ باتیں کرنے لگے. پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی تو آپ نے اسی حالت میں انہیں بھی اجازت دے دی. پھر آپ بھی باتیں کرتے رہے. پھر جب حضرت عثمان نے اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا. راوی ہیں محمد کہتے ہیں کہ یہ سب ایک دن میں ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب ایک دن میں ہوا، مختلف وقتوں کی باتیں ہو سکتی ہیں. وہ آئے، باتیں کیں، اور جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ نے جب حضرت عثمان آئے اور یہ باتیں کیں تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ جب وہ ابو بکر آئے لیکن ان کے لیے آپ نے کوئی خاص
خیال نہ کیا۔ پھر عمر آئے تو ان کے لیے بھی آپ نے کوئی خاص خیال نہ کیا، لیکن جب عثمان اندر آئے تو آپ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا کیا میں اس شخص کا لحاظ نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ صرف حضرت عثمان کے لیے آپ نے یہ خاص اہتمام کیا، ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یقیناً فرشتے عثمان سے اسی طرح حیا کرتے ہیں جیسے وہ فرشتے اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ اگر عثمان اندر آتے اور تو میرے قریب ہی ہوتی تو وہ واپس جانے تک نہ ہی اپنا سر اوپر اٹھاتے یا نہ ہی نظر اوپر بھی نہ اٹھاتے اور نہ ہی کوئی بات کرتے، اتنی حیا ہے ان میں۔ حضرت مسلم موعود حضرت عثمان کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ واقعہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت کریم کے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کریم سے شرم کی جاتی ہے۔ جو کریم ہو، جو صفت ہے جس میں ہو، اسے شرم کی جاتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی ٹانگوں کا کچھ حصہ ننگا تھا کہ حضرت ابوبکر آئے اور بیٹھ گئے، پھر حضرت عمر آئے اور بیٹھ گئے، مگر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عثمان نے دستک دے دی۔ آپ فوراً اٹھ بیٹھے اور اپنی ٹانگوں کو کپڑے سے ڈھانک لیا اور فرمایا عثمان بہت شرمیلا ہے، اس کے سامنے ٹانگ کا کچھ حصہ ننگا رکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، پہلے بیان بھی ہوئے ہیں، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا۔ اسی حالت میں ابوبکر نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ اسی طرح لیٹے رہے اور آپ نے اجازت دے دی، ان سے گفتگو فرماتے رہے۔ پھر عمر آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی اور اسی طرح لیٹے رہے، لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عثمان آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور کپڑے کو درست کر لیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب سب چلے گئے تو حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ابوبکر آئے اور عمر آئے تو آپ نے ان کی آمد پر خاص پرواہ نہ کی اور اسی طرح لیٹے رہے جیسے لیٹے تھے، لیکن عثمان کی آمد پر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کپڑے ٹھیک کر لیے۔ آپ نے جواب دیا، اے عائشہ، کیا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں؟ تو دیکھو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی شرم کا لحاظ کیا کہ وہ لوگوں سے شرماتے تھے، آپ ان سے شرمائے، یعنی حضرت عثمان لوگوں سے شرماتے تھے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شرمائے۔ اس واقعے کو بیان کر کے آپ نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کریم ہونے سے لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، نہ یہ کہ گناہوں پر جرت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، کرم کر دے گا، ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر کرم کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کریم ہے، تو پھر بندے کو بھی حیا کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تواضع اور سادگی کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ رومی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رات کے وضو کا خود انتظام کرتے تھے۔ آپ سے عرض کی گئی کہ اگر آپ کسی خادم کو حکم دیں تو وہ آپ کے لیے انتظام کر دیا کرے۔ اس پر آپ نے فرمایا نہیں، رات تو ان لوگوں کی ہے جس میں یہ آرام کرتے ہیں، یعنی کہ کام کرنے والوں خدمت گزاروں کو رات کو آرام کرنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ علقمہ بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص نے حضرت عثمان سے عرض کیا جب کہ آپ ممبر پر تھے کہ اے عثمان، آپ نے اس امت کو ایک بہت ہی مشکل معاملے میں ڈال دیا۔ آپ نے خطاب فرمایا، کچھ باتیں کی، تنبیہ کی امت کو، بس آپ توبہ کریں اور وہ بھی آپ کے ساتھ توبہ کریں۔ بڑا خوف دلایا تھا اللہ کا۔ تو اس پر ایک صحابی نے یہ عرض کر دی، راوی کہتے ہیں اس پر آپ نے اسی وقت اپنا چہرہ قبلہ رخ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، کہ اے اللہ، یقیناً میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف جھکتا ہوں۔ اور اس موقع پر موجود لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور خشیت اور آپ کی عاجزی کا مقام ہے۔ یہ فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، کسی بھی میں نہیں پڑے، اپنے لیے دعا کی، امت کے لیے بھی دعا کی۔ سخاوت اور فیاضی اور انفاق سبیل اللہ کے بارے میں روایات ملتی ہیں۔ حضرت عثمان خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 چیزیں اپنے رب کے منہ حضور چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے چوتھا شخص ہوں۔ نہ میں نے کبھی لہو و لعب والے گانے سنے اور نہ کبھی جھوٹی بات کی ہے، اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے تب سے میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں چھوا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ پر کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے کوئی گردن آزاد نہ کی ہو، ما سوائے اس جمعے کے کہ جس میں میرے پاس آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام نہ ہو۔ اس صورت میں میں جمعے کے علاوہ کسی اور دن میں غلام آزاد کر دیتا تھا، اور میں نے نہ زمانہ جاہلیت میں زنا کیا اور نہ ہی اسلام میں۔ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے گھر کے محاصرہ کے دوران 20 غلام آزاد کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تھے کہ لوگوں کو بھوک کی تکلیف آ پہنچی، یہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چہروں پر پریشانی اور منافقین کے چہروں پر خوشی کے آثار دیکھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، سورج غروب نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے سامان فرما دے گا۔ حضرت عثمان کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بالکل سچ فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے 14 اونٹ غلے سمیت خریدے اور ان میں سے 9 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت عثمان نے یہ آپ کی طرف ہدیۃً ارسال کیے ہیں۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی اور مسرت پھیل گئی، اور منافقوں کے چہروں پر بے چینی اور پریشانی چھا گئی۔ تب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور آپ نے حضرت عثمان کے لیے دعا کی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور کے حق میں ایسی دعا کرتے ہوئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور کے حق میں ایسی دعا کرتے ہوئے نہ پہلے کبھی سنا اور نہ بعد میں، اور وہ دعا یہ تھی: اللہم آت عثمانہ اللہم افل بے عثمان، اے اللہ عثمان کو بہت عطا فرما، اے اللہ عثمان پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ نے گوشت دیکھ کر فرمایا یہ کس نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت عثمان نے۔ آپ کہتی ہیں کہ اس پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر عثمان کے لیے دعا کرتے دیکھا۔ محمد بن حلال اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی دادی حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں جب کہ آپ گھر میں معصور کر دیے گئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی دادی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حلال رکھا گیا۔ جب ایک روز حضرت عثمان نے انہیں موجود نہ پایا تو پوچھنے پر آپ کو معلوم ہوا کہ آج رات ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میری دادی کہتی ہیں کہ اس پر حضرت عثمان نے میری طرف 50 درہم اور ایک بڑی چادر میں سے ٹکڑا بھجوایا اور فرمایا تیرے بیٹے کا وظیفہ ہے اور یہ اس کے پہننے کے لیے کپڑا ہے، جب اس کی عمر 1 سال ہو جائے گی تو ہم اس کا وظیفہ بڑھا کر 100 درہم کر دیں گے۔ ابن سعید بن یربوع بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار دوپہر کے وقت گھر سے نکلا جبکہ میں بچہ تھا۔ میرے پاس ایک پرندہ تھا جسے میں مسجد میں اڑا رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک خوبصورت چہرے والے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے سر کے نیچے اینٹ یا اینٹ کا کوئی ٹکڑا تھا، تکیے کی جگہ اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ میں کھڑا ہو کر ان کی خوبصورتی کو تعجب سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھول کر مجھ سے پوچھا اے بچے تم کون ہو؟ میں نے اپنے متعلق بتایا تو انہوں نے قریب ہی ایک سوئے ہوئے ایک لڑکے کو آواز دے دی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ چنانچہ میں اسے بلا لایا۔ اس بزرگ نے اسے کچھ لانے کا حکم دیا اور مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ لڑکا چلا گیا اور ایک پوشاک اور 1000 درہم لے کر آیا۔ انہوں نے میرا لباس اتروایا اور اس کی جگہ مجھے وہ پوشاک پہنا دی، اور وہ 1000 درہم اس پوشاک میں ڈال دیے۔ جب میں اپنے والد کے پاس پہنچا تو انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے کیا تجھے علم ہے کس نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا شخص تھا جو مسجد میں سو رہا تھا، اور اس سے بڑھ کر حسین میں نے کبھی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ حضرت عثمان سے اس وقت ملے جب کہ آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت طلحہ نے کہا آپ کے 50,000 درہم جو میرے ذمے تھے وہ اب میسر آ گئے ہیں، آپ انہیں وصول کرنے کے لیے کسی شخص کو میری طرف بھیج دیں۔ اس پر حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ آپ کی مروت کی وجہ سے وہ ہم نے آپ کو ہبہ کر دیے ہیں، وہ نہیں لینے۔ اسمعی کہتے ہیں کہ ابن عامر نے قطن بن عوف ہلالی کو کرمان کے علاقے پر گورنر بنایا۔ وہ 4000 مسلمانوں کا لشکر لے کر نکلا۔ راستے میں ایک وادی بارش کے پانی کی وجہ سے بہہ پڑی، جس کی وجہ سے ان کا راستہ بند ہو گیا، اور قطن کو بروقت نہ پہنچنے کا اندیشہ لاحق ہوا۔ تو اس نے اعلان کیا کہ جو شخص اس وادی کو عبور کرے گا اس کے لیے 1000 درہم بطور انعام ہوگا۔ اس پر لوگ تیر کر پار کرنے لگے۔ جب بھی کوئی شخص وادی کو پار کر لیتا تو قطن کہتے اسے اس کا جائزہ یعنی انعام دو، یہاں تک کہ سارے لشکر نے وادی پار کر لی، اور یوں ان سب کو 40 لاکھ درہم دیے گئے، مگر
گورنر ابن عامر نے قطن کو یہ رقم دینے سے انکار کر دیا اور یہ بات حضرت عثمان کی خدمت میں تحریر کی۔ اس پر آپ نے فرمایا، حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ رقم قطن کو دے دو، کیونکہ اس نے تو اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ بس اس وادی کو عبور کرنے کی وجہ سے اس دن سے انعام میں دی جانے والی رقم کا نام جوائز پڑ گیا، یعنی جو جائزہ کی جمع ہے۔ حضرت عثمان سے ایک دفعہ بیمار ہوئے تھے تو خلیفہ مقرر کرنے کی درخواست بھی کی گئی۔ اس واقعہ کو ہشام نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مروان بن حکم نے مجھے بتایا کہ جس سال نکسیر کی بیماری پھیلی، حضرت عثمان بن عفان کو بھی سخت نکسیر ہوئی، ناک میں سے خون آنے لگا، یہاں تک کہ اس بیماری نے ان کو حج سے روک دیا، اور انہوں نے وصیت کر دی کہ اس وقت قریش میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور انہوں نے وصیت کر دی، تو اس وقت قریش میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ اب کی ایسی حالت ہو رہی ہے، کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عثمان نے پھر پوچھا کہ کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ اتنے میں ایک اور شخص ان کے پاس آیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حارث تھا، کہنے لگا کہ خلیفہ مقرر کر دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کیا لوگوں نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان نے پوچھا وہ کون ہے جو خلیفہ ہوگا؟ وہ خاموش رہا۔ حضرت عثمان نے کہا شاید وہ کہتے ہیں زبیر کو۔ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہاں تک مجھے علم ہے وہ ان میں سے یقیناً بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سب سے زیادہ پیارا تھا۔ آپ کو کتابت وحی کا بھی موقع ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ مزمل کے نزول کے موقع پر حضرت عثمان کو کتابت وحی کی سعادت ملی۔ ام کلثوم بن ثمامہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ہم آپ سے حضرت عثمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کے بارے میں ہم سے بکثرت پوچھ رہے ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس گھر میں ایک شدید گرم رات میں دیکھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل وحی نازل کر رہے تھے۔ جب آپ پر وحی نزول وحی ہوتا تو آپ پر بہت شدید بوجھ نازل ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ یقیناً ہم تجھ پر ایک بھاری فرمان اتاریں گے۔ حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے لکھتے جا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ اے عثمان لکھ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قرب کسی نہایت معزز و مکرم شخص کو ہی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کے تحریری صحیفے جمع ہوئے جو انہوں نے اپنے پاس رکھے، پھر حضرت عمر کے پاس رہے وہ صحیفے، اس کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس رہے۔ جب حضرت عثمان کی خلافت کا دور آیا تو آپ کے پاس یہ نسخے پہنچنے کی روایت اس طرح ملتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ وہ اہل عراق کے ساتھ مل کر فتح آرمینیا اور آذربائیجان کے لیے اہل شام سے جنگ کر رہے تھے، اور وہاں سے لوٹ کر حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حذیفہ کو ان علاقوں کے لوگوں کی قرآن کریم کی قرأت میں اختلاف کی وجہ سے خوف لاحق ہوا۔ آپ نے حضرت عثمان سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اس امت کو سنبھالیں قبل اس کے وہ کتاب اللہ کے بارے میں یہود و نصارہ کی مانند اختلاف کرنے لگ جائیں۔
اس پر حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ قرآن کریم کی تحریری صحیفے ہمیں بھیج دیں تاکہ ہم ان کے نسخے تیار کریں۔ اس کے بعد وہ صحیفے آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ چنانچہ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کی خدمت میں بھجوا دیے۔ اس پر حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام کو حکم دیا وہ ان کی نقول تیار کریں۔ حضرت عثمان نے مؤخر ذکر تینوں صحابہ کو جو قریش سے کہا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کی کسی ٹکڑے کے متعلق اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان میں تحریر کرو، کیونکہ قرآن کریم قریش کی زبان میں اترا ہے۔ چنانچہ ان اصحاب نے یہ کام کیا۔ جب نقول تیار ہو گئیں تو اصلی صحیفے حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کو واپس بھجوا دیے اور نئے تیار شدہ نسخے مختلف ممالک میں بھجوا کر حکم دیا کہ اس کے علاوہ جو بھی دیگر نسخے ہوں وہ جلا کر تلف کر دیے جائیں۔ علامہ ابن التین کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے جمع قرآن کے واقعات کا فرق یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے قرآن کو اس خوف سے جمع کیا کہ کہیں حفاظ قرآن کے وفات پا جانے کی وجہ سے قرآن کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن یکجا جمع نہیں کیا گیا تھا۔ لہٰذا آپ نے قرآن کریم کو اس کی آیات کی اس ترتیب کے مطابق جمع کیا جس ترتیب کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کریم حفظ کروایا تھا۔ جبکہ حضرت عثمان کے جمع قرآن کا واقعہ یہ ہے کہ جب قرأت میں بہت زیادہ اختلاف ہونے لگا، یہاں کہ لوگوں نے اپنے لہجہ اور لغات کے مطابق قرآن پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دینے لگے، تو آپ ڈرے کہ کہیں یہ معاملہ سنگین صورت نہ اختیار کر جائے۔ چنانچہ آپ نے ان صحائف کو جو حضرت ابوبکر نے تیار کروائے تھے ایک مصحف میں صورتوں کی ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا اور صرف قریش کی لغت کو محفوظ رکھا، اور یہ دلیل دی کہ قرآن کا نزول قریش کی لغت میں ہوا ہے، اگرچہ ابتدا میں آسانی کی خاطر دوسری لغات کے مطابق قرآن کی تلاوت کی اجازت دی گئی تھی، مگر جب آپ نے دیکھا کہ اب ایسا کرنے کی حاجت نہیں رہی تو آپ نے ایک ہی لغت کی قرأت پر اکتفا کا ارشاد فرمایا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت عثمان نے لوگوں کو اپنے والے ایک مصحف پر جمع کرنے کی زحمت کیوں اٹھائی جبکہ آپ سے قبل حضرت ابوبکر اس کام کو کر چکے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جو کیا اس کا مقصد مصحف کی تدوین پر لوگوں کو جمع کرنا نہ تھا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت عثمان نے ام المومنین حضرت حفصہ کو کہلا بھیجا کہ آپ قرآنی صحیفے ہمیں بھیج دیں، ہم ان کی کاپیاں بنا کر اصل صحیفے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت عثمان نے یہ قدم صرف اس لیے اٹھایا کہ قرأت قرآن کے بارے میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے، کیونکہ صحابہ مختلف شہروں میں منتشر ہو چکے تھے اور اختلاف قرأت کی صورتحال سنگین ہو چکی تھی، اور اہل شام و عراق کے درمیان اختلاف نے وہ شکل اختیار کر لی تھی جس کو حضرت حذیفہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سورۃ العلیٰ کی آیت سنقرئک فلا تنسیٰ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم تمہیں وہ کلام سکھائیں گے جسے قیامت تک تم نہیں بھولو گے، بلکہ یہ کلام اسی طرح محفوظ رہے گا جس طرح اس وقت ہے۔ چنانچہ اس دعویٰ کا ثبوت یہ ہے کہ اسلام کے اشد ترین معاند بھی آج کھلے بندوں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم اسی شکل و صورت میں محفوظ ہے جس شکل و صورت میں رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیش فرمایا تھا۔ نولڈ کے اسپرنگر اور ولیم میور سب نے اپنی کتابوں میں تسلیم کیا ہے کہ قطعی اور یقینی طور پر ہم سوائے قرآن کریم کے اور کسی کتاب کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس شکل میں بانی سلسلہ نے وہ کتاب پیش کی تھی اسی شکل میں وہ دنیا کے سامنے موجود ہے۔ صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جس شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ کتاب دی تھی اسی شکل میں اب بھی محفوظ ہے۔ وہ لوگ چونکہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے، بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود بنائی ہے، اس لیے وہ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ جس شکل میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی اسی شکل میں محفوظ ہے، مگر وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب پیش کی تھی اسی شکل میں یہ کتاب اب تک دنیا میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ سر ولیم میور اپنی کتاب دی قرآن میں لکھتے ہیں، یہ تمام ثبوت دل کو پوری تسلی دلا دیتے ہیں کہ وہ قرآن جسے ہم آج پڑھتے ہیں لفظاً لفظاً وہی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا تھا۔ پھر سر ولیم میور اپنی کتاب لائف آف محمد میں یہ لکھتا ہے کہ اب جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے گو یہ بالکل ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اسے خود بنایا ہو اور بعض دفعہ اس میں خود ہی بعض تبدیلیاں بھی کر دی ہوں، مگر اس میں شبہ نہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ ہم نہایت مضبوط قیاسات کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک آیت جو قرآن میں ہے وہ اصلی ہے اور محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر محرف تصنیف ہے۔ پھر نولڈ کے جرمن مستشرق ہے لکھتا ہے کہ ممکن ہے کہ تحریر کی کوئی معمولی غلطیاں یعنی طرز تحریر کی ہوں، لیکن جو قرآن عثمان نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اس کا مضمون وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، گویا اس کی ترتیب عجیب ہے۔ یورپین علماء کی یہ کوشش کہ وہ ثابت کریں کہ قرآن بعد کے زمانے میں بھی کوئی تبدیلی ہوئی، قرآن میں بعد کے زمانے میں کوئی تبدیلی ہوئی، بالکل ناکام ثابت ہوئی۔ الغرض یورپین مصنفین نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ جہاں تک قرآن کی ظاہری حفاظت کا سوال ہے اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ لفظاً لفظاً اور حرفاً حرفاً یہ وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنائی۔ حضرت خلیفہ مسیح اول بیان فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن بتاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ صرف عثمان کے لفظ کے ساتھ قافیہ ملایا ہے۔ ہاں شائع کنندہ قرآن اگر کہیں تو کسی حد تک بجا ہے۔ آپ کی خلافت کے زمانے میں اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا، اس لیے آپ نے چند نسخے نقل کرا کر مکہ، مدینہ، شام، بصرہ، کوفہ اور بلاد میں بھجوا دیے تھے، اور جمع تو اللہ تعالیٰ کی پسند کی ہوئی ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا، اور اسی پسندیدہ ترتیب کے ساتھ ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ ہاں اس کا پڑھنا اور جمع کرنا ہم سب کے ذمہ ہے۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں کہ جب بجائے اس کے کہ مکے والے مکے میں رہتے، مدینے والے مدینے میں رہتے، نجد والے نجد میں رہتے، طائف والے طائف میں رہتے، یمن والے یمن میں رہتے، اور وہ ایک دوسرے کی زبان اور محاورات سے ناواقف ہوتے، مدینہ دارالحکومت بن گیا تو تمام قومیں ایک ہو گئیں، کیونکہ اس وقت مدینہ والے حاکم تھے جن میں ایک بڑا طبقہ مہاجرین مکہ کا تھا، اور خود اہل مدینہ بھی اہل مکہ کی صحبت میں حجازی عربی سیکھ چکے تھے۔ بس چونکہ قانون کا نفاذ ان کی طرف سے ہوتا تھا،
مال ان کے قبضہ میں تھا، یعنی حکومت جن کے پاس تھی، اور دنیا کی نگاہیں انہی کی طرف اٹھتی تھیں۔ اس وقت طائف کے بھی اور نجد کے بھی اور مکے کے بھی اور یمن کے بھی اور دوسرے علاقوں کے بھی اکثر لوگ مدینے میں آتے جاتے تھے اور مدینے کے مہاجر و انصار سے ملتے اور دین سیکھتے تھے، اور اسی طرح سب ملک کی علمی زبان ایک ہوتی جاتی تھی۔ پھر کچھ ان لوگوں میں سے مدینہ میں ہی آ کر بس گئے تھے، ان کی زبان تو گویا بالکل ہی حجازی ہو گئی تھی۔ یہ لوگ جب اپنے وطنوں کو جاتے ہوں گے تو چونکہ یہ علماء اور استاد ہوتے تھے، یقیناً ان کے علاقے پر ان کے جانے کی وجہ سے بھی ضرور اثر پڑتا تھا۔ علاوہ ازیں جنگوں کی وجہ سے عرب کے مختلف قبائل کو اکٹھا رہنے کا موقع ملتا تھا، اور افسر چونکہ اکابر صحابہ ہوتے تھے، ان کی صحبت اور ان کی نقل کی طبی خواہش بھی زبان میں یکرنگی پیدا کرتی تھی۔ بس گو ابتدا میں تو لوگوں کو قرآن کریم کی زبان سمجھنے میں دقتیں پیش آتی ہوں گی، مگر مدینہ کے دارالحکومت بننے کے بعد جب تمام عرب کا مرکز مدینہ منورہ بن گیا اور قبائل اور اقوام نے بار بار وہاں آنا شروع کر دیا، تو پھر اس اختلاف کا کوئی امکان نہ رہا، کیونکہ اس وقت تمام علمی مذاق کے لوگ قرآنی زبان سے پوری طرح واقف ہو چکے تھے۔ چنانچہ جب لوگ اچھی طرح واقف ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ آئندہ صرف حجازی قرأت پڑھی جائے اور کوئی قرأت پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آپ کے اس حکم کا مطلب یہی تھا کہ اب لوگ حجازی زبان کو عام طور پر جاننے لگ گئے ہیں، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ انہیں حجازی عربی کے الفاظ کا بدل استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عثمان کے اس حکم کی وجہ سے ہی شیعہ لوگ جو سنیوں کے مخالف ہیں کہا کرتے ہیں کہ موجودہ قرآن بیاض عثمانی ہے، حالانکہ یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک عربوں کے میل جول پر ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اور وہ آپس کے میل جول کی وجہ سے ایک دوسرے کی زبانوں کے فرق سے پوری طرح آگاہ ہو چکے تھے۔ اس وقت اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ قرأتوں میں بھی لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے کی اجازت دی جاتی۔ یہ اجازت محض وقتی طور پر تھی اور اس ضرورت کے ماتحت تھی کہ ابتدائی زمانہ تھا، قومیں متفرق تھیں اور زبان کے معمولی فرق کی وجہ سے الفاظ کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے تھے۔ اس نقص کی وجہ سے عارضی طور پر بعض الفاظ کو جو ان قبائل میں رائج تھے اصل وحی کے بدل کے طور پر خدا تعالیٰ کی وحی کے مطابق پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، تاکہ قرآن کریم کے احکام کے سمجھنے اور اس کی تعلیم سے روشناس ہونے میں کسی قسم کی روک حائل نہ ہو، اور ہر زبان والا اپنی زبان کے محاورات میں اس کے احکام کو سمجھ سکے اور اپنے لہجے کے مطابق پڑھ سکے۔ جب 20 سال کا عرصہ اس اجازت پر گزر گیا، زمانہ ایک نئی شکل اختیار کر گیا، قومیں ایک نیا رنگ اختیار کر گئیں۔ وہ عرب جو متفرق قبائل پر مشتمل تھے ایک زبردست قوم بلکہ ایک زبردست حکومت بن گیا۔ آئین ملک کا نفاذ اور نظام تعلیم کا اجرا ان کے ہاتھ میں آ گیا، مناصب کی تقسیم ان کے اختیار میں آ گئی، حدود اور قصاص کے احکام کا اجرا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد اصلی قرآنی زبان کے سمجھنے میں لوگوں کو کوئی دقت نہ رہی، اور جب یہ حالت پیدا ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اس عارضی اجازت کو جو محض وقتی حالات کے ماتحت دی گئی تھی منسوخ کر دیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا منشا تھا۔ مگر شیعہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا قصور اگر قرار دیتے ہیں تو یہی کہ انہوں نے مختلف قرأتوں کو مٹا کر ایک قرأت جاری کر دی، حالانکہ اگر وہ غور کرتے تو آسانی سے سمجھ سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے مختلف قرأتوں میں سے قرآن کریم پڑھنے کی اجازت اسلام کے دوسرے دور میں دی ہے، ابتدائی دور میں نہیں دی، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم کا نزول گو حجازی زبان میں ہوا ہے، مگر قرأتوں میں فرق دوسرے قبائل کے اسلام لانے پر ہوا، چونکہ بعض دفعہ ایک قبیلہ اپنی زبان کے لحاظ سے دوسرے قبیلے سے کچھ فرق رکھتا تھا، اور یا تو وہ تلفظ صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا تھا یا ان الفاظ کے معنی کے لحاظ سے فرق ہو جاتا تھا۔
اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے منشا کے ماتحت بعض اختلافی الفاظ کے لہجے کے بدلنے یا اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھنے کی اجازت دے دی، مگر اس کا آیات کے معانی یا ان کے مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، بلکہ اگر یہ اجازت نہ دی جاتی تو فرق پڑتا۔ چنانچہ اس کا ثبوت اس امر سے ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت عبداللہ بن مسعود کو اور طرح پڑھائی اور حضرت عمر کو اور طرح پڑھائی، کیونکہ حضرت عمر خالص شہری تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود گڈریے تھے، اور اس وجہ سے بدوی لوگوں سے ان کا تعلق زیادہ تھا۔ پس دونوں زبانوں میں بہت فرق تھا۔ ایک دن عبداللہ بن مسعود قرآن کریم کی وہی صورت پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو کسی قدر فرق سے اس صورت کی تلاوت کرتے سنا۔ انہیں بڑا تعجب آیا کہ یہ کیا بات ہے کہ الفاظ کچھ اور ہیں اور یہ کچھ اور طرح پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے گلے میں پٹکا ڈالا اور کہا، چلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں ابھی تمہارا معاملہ پیش کرتا ہوں۔ تم صورت کے بعد الفاظ اور طرح پڑھ رہے ہو اور اصل صورت اور طرح ہے۔ غرض وہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے یہ صورت مجھے اور طرح پڑھائی ہے اور عبداللہ بن مسعود اور طرح پڑھ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، تم یہ صورت کس طرح پڑھ رہے تھے؟ وہ ڈرے اور کانپنے لگ گئے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو گئی ہو، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، پڑھو۔ انہوں نے پڑھ کر سنائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ، آپ نے تو مجھے اور طرح پڑھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم 7 قرأتوں میں نازل کیا گیا ہے، تم ان معمولی باتوں پر آپس میں لڑا نہ کرو۔ اس فرق کی وجہ دراصل یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا عبداللہ بن مسعود گڈریہ ہے اور ان کا لہجہ ہے، اس لیے ان کے لہجے کے مطابق جو قرأت تھی وہ انہیں پڑھائی۔ حضرت عمر کے متعلق آپ نے سوچا کہ خالص شہری ہیں، اس لیے انہیں اصل مکی زبان کی نازل شدہ قرأت بتائی۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ان کی اپنی زبان میں صورت پڑھنے کی اجازت دے دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خالص شہری زبان میں وہ صورت پڑھا دی۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے فرق ہیں جو مختلف قرأتوں کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے، مگر ان کا نفس مضمون پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ہر شخص سمجھتا تھا کہ یہ تمدن اور تعلیم اور زبان کے فرق کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمدن اور حکومت کے ذریعے سے قبائلی حالت کی جگہ ایک قومیت اور ایک زبان نے لے لی اور سب لوگ حجازی زبان سے پوری طرح آشنا ہو گئے، تو حضرت عثمان نے سمجھا اور صحیح سمجھا کہ اب قرآن کو قائم رکھنا اختلاف کو قائم رکھنے کا موجب ہوگا، ان قرأتوں کو قائم رکھنا اختلاف کو قائم رکھنے کا موجب بن جائے گا، اس لیے ان قرأتوں کا عام استعمال اب بند کرنا چاہیے۔ باقی کتب قرأت میں تو وہ محفوظ رہیں گی، بس انہوں نے ان نیک خیال کے ماتحت عام استعمال میں حجازی اور اصل قرأت کے سوا باقی قرأتوں سے منع فرما دیا، اور عربوں اور اجمیوں کو ایک ہی قرأت پر جمع کرنے کے لیے تلاوت کے لیے ایسے نسخوں کی اجازت دی جو حجازی اور ابتدائی قرأت کے مطابق تھے۔ کچھ دیگر تھوڑا سا رہ گیا، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ آج بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لیے بھی، الجزائر کے احمدیوں کے لیے بھی، اور دنیا میں ہر جگہ جہاں جہاں احمدی مشکلات میں گرفتار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اور خاص طور پر پاکستان میں قانون کی وجہ سے مختلف وقتوں میں مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں احمدیوں کے لیے، اور کسی صورت میں بھی اب وہ ان کی آزادی نہیں رہی۔ اسی طرح الجزائر میں بھی بعض حکومتی اہلکار مشکلات کھڑی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
احمدیوں کو ان سب مشکلات سے آزادی عطا فرمائے۔ جمعے کے بعد میں نمازوں کے بعد میں نماز جمعہ کے بعد میں ویب سائٹ کا بھی وہ لانچ کروں گا، جو چینی ڈیسک کی ویب سائٹ ہے، اور مرکزی آئی ٹی ٹیم کی تعاون سے یہ ویب سائٹ بنائی گئی ہے، جس سے لوگوں کو چینی زبان میں اسلام اور احمد کے متعلق تفصیلی معلومات مل سکیں گی۔ اس ویب سائٹ کو جماعت کی مین ویب سائٹ الاسلام کے ذریعے بھی اور علیحدہ طور پر بھی وزٹ کیا جا سکے گا۔ اس میں مختلف عناوین کے تحت مواد ڈالا گیا ہے۔ قرآن کریم کے چینی ترجمے کا نیا ایڈیشن ڈالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 23 دیگر کتب اور پمفلٹس دیے گئے ہیں۔ سوال و جواب کے تحت مختلف سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے عنوان کے تحت حضور اقدس علیہ السلام اور خلفاء کا تعارف دیا گیا ہے۔ پہلے صفحے پر جماعت کی دیگر 6 ویب سائٹس کے لنک دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رابطے کے لیے فون، فیکس اور ای میل وغیرہ کی تفصیل دی گئی ہے۔ خدا کرے کہ ویب سائٹ چینی عوام کے لیے ہدایت کا موجب ہو اور اسلام اور احمدیت کے لیے ان کے دل کھلیں۔ اس کے علاوہ میں بعض نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا جنازہ ہے جو ذکر ہے جن کا جنازہ پڑھانا ہے، ان میں سے محترم محمد یونس خالد صاحب مربی سلسلہ کا، جو 15 مارچ کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے 77 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد یونس خالد صاحب کے دادا حضرت میاں مراد بخش صاحب اور ان کے بھائی حضرت حاجی احمد صاحب حضرت مسیح موعود کے صحابہ میں سے تھے۔ 6 افراد کا قافلہ موضع پریم کوٹ ضلع حافظ آباد سے پیدل قادیان گیا تھا۔ اس قافلے میں حضرت حاجی احمد صاحب موجود تھے۔ انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تبرکن پانی طلب کیا اور حضور نے عطا فرمایا۔ محترم یونس خالد صاحب نے میٹرک ربوہ سے کیا، اس کے بعد جامعہ میں داخل ہو گئے اور دوران جامعہ عربی فاضل بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ 1980 میں جامعہ احمدیہ سے شاہد پاس کیا۔ پھر 40 سال تک ان کو سلسلے خدمت کی توفیق ملی، مختلف جگہوں پر، پاکستان میں بھی اور بیرونی ممالک میں، افریقہ میں بھی۔ ان کے لواحقین میں ان کی اہلیہ مریم صدیقہ صاحبہ ہیں اور ایک بیٹا ہے عتیق احمد مبشر جو مربی سلسلہ ہیں۔ یہ عتیق احمد مبشر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ایک عالم بعمل انسان تھے۔ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح اول والا سلوک رکھا ہے۔ جب بھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ پوری کر دیتا ہے، اور اس کا مشاہدہ میں نے بھی کئی بار کیا۔ پھر یہی لکھتے ہیں بیٹے رانا مبارک احمد صاحب کے حوالے سے کہ وہ کہا کرتے تھے، لاہور میں تھے صدر حلقہ رانا صاحب، کہ جب کوئی جماعتی کام آتا تو مکرم مربی صاحب فوراً اسے انجام دیتے اور یہ بھی خیال نہ کرتے تھے کہ جوتا بھی پہنا ہوا ہے یا نہیں، فوری طور پر تیزی سے نکل جایا کرتے تھے کام کے لیے۔ مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ہری پور ہزارہ کے امیر صاحب کہا کرتے تھے کہ مربی صاحب کی پوری تربیلا جماعت کے لیے ایک مثالی چندہ دینے والے ہیں۔ وفات یافتگان بزرگان کا چندہ بھی باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ ان کے ہمزلف بیان کرتے ہیں کہ چندوں کے معاملے میں بڑے حساس تھے، خصوصاً اپنی وصیت کے چندوں کی ادائیگی میں مستعد رہتے تھے۔ مرحوم نہایت دعاگو اور درویش انسان تھے۔ مرحوم غریب غربا کی تلاش کر کے ان خفیہ مالی امداد کیا کرتے تھے۔ رشتہ داروں میں غربا کی بچوں کی شادیوں کے موقع پر جہیز کا سامان خرید کر دیا کرتے تھے۔ رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مخلص اور مالی امداد کرنے والے پیارے مہربان وجود سے محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم ڈاکٹر نظام الدین بدن صاحب آئیوری کوسٹ کا۔
یہ 15 مارچ وہ وفات پا گئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، 73 سال کی عمر میں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ماریشس سے حاصل کی۔ 1968 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسکالرشپ دیا اور آپ پاکستان آ کے میڈیکل کالج میں داخل ہوئے۔ نے پہلے ایف ایس سی کیا تعلیم الاسلام کالج سے، پھر میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، ڈو میڈیکل کالج سے انہوں نے MBBS کیا۔ 1978 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ان کا تقرر نائجیریا کے احمدیہ کلینک میں بطور انچارج کلینک فرمایا اور 84 تک وہاں خدمت کی توفیق پائی۔ اور جب 1980 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث گھانا کے دورے پر تشریف لے گئے تھے تو اس موقع پر جماعت احمدیہ آئیوری کوسٹ کے وفد نے گھانا پہنچ کر حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور اس وفد نے حضور کی خدمت میں درخواست کی کہ جس طرح جماعت احمدیہ گھانا میں ہسپتال ہے ہمارے آئیوری کوسٹ میں بھی کھولا جائے۔ اور بہرحال اس حضور نے اس کو منظور فرمایا اور اس کے لیے کارروائی شروع ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب 18 مارچ 1983 کو لیگوس سے آئیوری کوسٹ پہنچے اور وزارت صحت کے افسران سے ملاقات کی، کیونکہ فرینچ زبان جانتے تھے، اس لیے فرینچ ڈاکٹر کی ضرورت تھی، تو ان کو وہاں سے نائجیریا سے وہاں بھجوا دیا گیا اور ان کو احمدیہ ڈسپینسری کھولنے کی وہاں اجازت مل گئی۔ 1984 سے لے کے تا وفات آپ آئیوری کوسٹ میں خدمت کی توفیق پاتے رہے، اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کا بیٹا، ان کی اہلیہ بھی وفات پا چکی ہیں، ایک بیٹا ہے بشیر الدین محمود بدھن اور بیٹی ہیں ناشمیہ عائشہ وارکا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی خلافت اور جماعت سے جوڑا رکھے۔ عبدالقیوم پاشا صاحب منیر مشنری انچارج آئیوری کوسٹ کہتے ہیں کہ آئیوری کوسٹ میں تقریباً 36 سال احمدیہ کلینک آبی جان نے بطور میڈیکل افسر کے اپنی خدمات پیش کیں۔ آپ ایک بہت اچھے ڈاکٹر، ایک اچھے انسان اور جماعت احمدیہ آئیوری کوسٹ کے نمایاں بزرگ ممبر تھے۔ کہتے ہیں کہ خاکسار کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تقریباً 18 سال کا ساتھ تھا۔ ان کو ہر رنگ میں اچھا انسان پایا، ہر ایک کی مدد کرنے والے، جماعتی کاموں میں رہنمائی کرنے والے اور مہمان نواز، خوش اخلاق، خوش گفتار اور خوش پوش انسان تھے۔ جماعت کے مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے، بہت سخی دل تھے، بچوں کے ساتھ بہت پیار و محبت کو سلوک کرتے، اکثر بچوں کو تحائف کے طور پر دینے کے لیے کلینک میں ہی کچھ رکھا ہوتا تھا، جو مریض بچے آتے تھے ان کو تحفہ بھی دیا کرتے تھے، کھلونے، ٹافیاں وغیرہ۔ مشن میں رہنے والے طلباء اور غریب احمدی گھرانوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک مبلغ سلسلہ وہاں کے لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی مریض نہیں ہوتا تھا تو کسی خادم یا ناصر کی تعلیم و تربیت میں مصروف پایا۔ یہ نہیں کہ اگر مریض نہیں ہے تو بیٹھے رہے، کسی نہ کسی کام میں، جماعتی کام میں اپنا کو مصروف رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں کبھی ملفوظات یا خطبہ جمعہ کا فرینچ ترجمہ میں کر رہے ہوتے تھے اور احباب جماعت کو پھر اس کی فوٹو کاپیاں کر کے بھیجتے تھے۔ ہر وقت آپ انسانیت کی خدمت کے لیے تیار رہتے، بیماروں کو خود ذاتی طور پر ادویات خرید کر دیتے اور کبھی غریب لوگوں کو، اور کبھی کسی کو گھریلو ضروریات کی اشیاء جیسے چاول، تیل وغیرہ وہ بھی مہیا فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سر مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے سلمہ بیگم صاحبہ، سلمہ بیگم اہلیہ ڈاکٹر راجہ نصیر احمد ظفر صاحب، جو 24 جنوری کو 85 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے والد راجہ فضل داد خان صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے خاندان کے پہلے احمدی تھے۔ ان کے لکھنے والوں نے لکھا ہے ان کے بارے میں، ان کے بچوں نے، کہ آپ کی نمازوں کی طوالت و ضرب المثل کے طور پر پورے خاندان میں مشہور تھی۔ نہایت خوش اخلاق، خوش مزاج، خدمت گزار، تقویٰ شعار، باوفا، باہمت، نہایت اعلیٰ ظرف، صاحب حکمت، وسیع حوصلہ کی مالک، باکردار اور پروکار، بہت دعاگو، نہایت صابرہ و شاکرہ، قانع اور متوکل علی اللہ خاتون تھیں۔
مرحومہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں، پسماندگان میں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے رحم اور مختلف سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرمہ کشور تنویر ارشد صاحبہ علیہ عبدالباقی ارشد صاحب، چیئرمین الشرکت الاسلامیہ UK کا، جو 27 فروری کو 87 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ نے بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنی بیماری اور پیرانہ سالی میں مختلف عوارض کا مقابلہ کیا اور خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنے پیارے رب کے حضور حاضر ہو گئیں۔ پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح پوتے اور پوتیاں اور نواسے نواسیاں یادگار چھوڑے ہیں۔ آپ کے ایک داماد نصیر الدین صاحب اس وقت نائب امیر UK کی خدمت توفیق پا رہے ہیں۔ ایک بیٹا ہے نویل ارشد، اس کو بھی خدمتی توفیق ملی خلیفۃ المسیح رابع کے وقت میں بھی، اور میں نے بھی جب بھی کسی خدمت کے لیے ان کو بلایا فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ اچھی تربیت کی ہے بچوں کی انہوں نے۔ آپ بے شمار خوبیوں کی مالک تھیں، بے حد نفاست پسند تھیں، سلیقہ شعار تھیں، ایک فدائی مخلص اور نیک خاتون تھیں، نماز روزہ کی پابند اور چندہ ادا کرنے میں بہت جلدی کرتیں، ہمیشہ صدقہ و خیرات خوب دل کھول کر کرتیں۔ ارشد باقی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا ایک طویل عرصہ لندن میں قیام رہا۔ اس دوران 1984 میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی لندن ہجرت کے بعد میرے ساتھ جماعتی کاموں میں بہت تعاون کرتی رہیں اور ہمیشہ جماعت کی خدمت کو ترجیح دی۔ ہر لحاظ سے اپنے گھر کو ایک پرسکون اور جنت نظیر بنا رکھا۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ سکون کے لحاظ سے یہ گھر میرا پسندیدہ ہے۔ ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرتی تھیں، دکھ اور سکھ دونوں حالتوں میں قضاء و قدر کو خوشی سے قبول کیا اور زبان پر کبھی کوئی شکوہ نہ آنے دیتی تھیں۔ سعودی عرب میں بھی ان کا قیام رہا، وہاں بھی احمدی احباب جو حج یا عمرے کے لیے جاتے تھے ان کی بہت خدمتی توفیق انہوں نے پائی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے عبدالرحمن حسین محمد خیر صاحب آف سوڈان کا۔ عبدالرحمن حسین محمد خیر، یہ 24 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی 56 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جماعت احمدیہ سے تعارف سے قبل یہ کسی بھی اسلامی فرقے میں شامل نہ تھے، بلکہ انہیں بعض عقائد مثلاً ناسخ و منسوخ اور جن وغیرہ کے بارے میں شک تھا۔ ان کے بڑے بھائی عثمان حسین صاحب سعودی عرب میں کام کرتے تھے، وہاں ان کا تعارف جماعت سے ہوا تو انہوں نے مرحوم عبدالرحمن صاحب سے اس کا ذکر کیا۔ یہ 2007 کی بات ہے۔ اپنے بھائی سے احمدیت کے بارے میں سنا تو عبدالرحمن صاحب MTA دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ اس وقت ان کے علاقے میں MTA کی نشریات کا حصول قدر مشکل تھا، جس کے لیے انہوں نے متعدد ڈش اینٹینے بدلے، کافی پیسہ خرچ کیا، آخر انہیں MTA مل گیا۔ پھر تو ان کا یہ معمول تھا کہ کام سے واپس آنے کے بعد اکثر وقت MTA دیکھنے میں گزارتے۔ بالآخر اطمینان قلب ہونے پر 2010 میں ان کو بیعت کی توفیق ملی۔ بیعت کے بعد انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں اور دوستوں کو تبلیغ کی۔ مرحوم کی نیک صفات میں عاجزی، انکساری، مہمان نوازی، غربا پروری اور حسن معاملہ نمایاں تھیں۔ 2013 میں سوڈان میں جماعت قیام میں انہیں نمایاں کردار ادا کرنے کی توفیق ملی اور اس سلسلہ میں بے دریغ مالی قربانی بھی انہوں نے کی۔ مرحوم بہت سے غریب احباب جماعت کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ سوڈان کے ایک علاقے میں آباد ایک بہت ہی غریب قبیلے کے احمدی جب اہل علاقہ کی طرف سے ظلم کا نشانہ بنے تو مرحوم نے دل کھول کر ان کی مالی امداد کی اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا اور لوگوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ہر جمعے کو اپنی گاڑی پر مختلف مقامات سے احمدیوں کو نماز سینٹر لے کر آتے اور جمعے کی نماز کے بعد انہیں واپس گھر پہنچاتے تھے۔ غیر از جماعت احباب بھی ان کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں۔ چندہ جات میں بہت باقاعدہ اور دل کھول کر خرچ کرنے والے تھے۔ سوڈان کی پہلی مجلس عاملہ میں بھی انہیں کام کرنے کی توفیق ملی اور اس ذمہ داری کو آخر وقت تک نبھاتے رہے۔ مرحوم نے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں یادگار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی جماعت اور خلافت سے تعلق مضبوط کرے اور مرحوم کے اسے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔
جیسا کہ میں نے کہا نماز کے بعد میں نماز جنازہ ادا کروں گا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.